میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں کیسے توجہ رہے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز آپ کی زندگی کا کوئی الگ سے پیس نہیں ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے تو اللہ کو یاد نہیں رکھا، فقط وہ 5 منٹ میں اللہ یاد رہے، نہیں، آپ نے جو یاد رکھا ہے اسی طریقے سے نماز میں بھی اللہ یاد رہے گا. اگر آپ یاد رکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ نماز میں بھی اللہ یاد رہے گا. اور یہ تمرین سے ہوتا ہے، یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ انسان سوچے، غور کرے، اور ہر بات کے بارے میں یہ دیکھے کہ میرا جو کہنا ہے اور میرا جو دیکھنا ہے، میرا جو سوچنا ہے، اس کا اس منزل پر کیا اثر پڑنے والا ہے. یہی بات کہ جو ابھی آئی تھی کہ اگر ایئرپورٹ بہت ہی خوبصورت ہے اور میں وہاں پر میرے پاس استطاعت بھی ہے کہ میں بہت اچھی شاپنگ کر سکتا ہوں وہاں پر، لیکن میری فلائٹ نکلے جا رہی ہے تو میں چونکہ یہ جانتا ہوں کہ میری منزل میں مشکل ہو جائے گی اگر میں شاپنگ میں پھنس گیا تو چاہے کتنی ہی اچھی پرفیومز ہیں اور کتنی ہی اچھی جیولری ہے، میں اس کو چھوڑ کے بھاگوں گا بھائی کہ میری وہ منزل چلی جائے گی، تو میں اس کو منزل پر قربان نہیں کروں گا. یعنی میں منزل پر قربان کر دوں گا، منزل کو قربان نہیں کروں گا میں. تو اگر یہ سوچ کے رکھیں کہ آگے کی ایک جو منزل ہے اور وہ منزل کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت آیا اور اس نے آ کے کہا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا سے کہو، خلیل اللہ تو اللہ کے دوست ہیں، کہ حل یرید خلیلا یقبض روح خلیل، کیا کبھی کوئی دوست بھی اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ جاؤ اللہ سے یہ کہو. تو فرشتہ گیا، واپس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ خدا سبحان یہ کہہ رہا ہے کہ حل یرید خلیلا لا یرید لقاء خلیل، کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست سے نہ ملنا چاہے؟ یہ تو دوست سے ملاقات کا موقع ہے، آ جاؤ، دوست سے ملاقات ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں، اور قبرستان جانا خود ایک بہت بڑی عبرت ہے. کوشش کیجئے کہ منتھلی اپنا روٹین رکھیں، کم از کم ویکلی رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو ویکلی جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ڈیلی بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم منتھلی جائیے، بائی منتھلی جائیے، کچھ نہ کچھ اپنا سسٹم رکھیے کہ جا کے قبروں کو دیکھیے. بہلول قبرستان میں بیٹھتے تھے تو ہارون رشید نے کہا کہ تم اکثر کیوں بیٹھتے ہو یہاں پر، تم شہر میں کیوں نہیں آتے؟ تو بہلول نے کہا کہ سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی یہاں پر آ رہا ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں، اور یہ دیکھو کہ کتنے سکون سے رہ رہے ہیں. اب نہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے حسد کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے. کاش دنیا میں اپنی اپنی فکر ہوتی. یہاں تو ہم ایک دوسرے کی فکر میں لگے، اچھا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. میں اپنی فکر میں لگا رہتا تو بہتر تھا، تاکہ مرنے کے بعد. اور آخری حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کلام ہے نہج البلاغہ میں، انہوں نے قبرستان میں ارشاد فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. جو بھی بات کی گئی تھی نا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کیا لے کر آیا، وہ رسا یہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، کیا چھوڑ کے جاتا ہے انسان، کیا لے کے جاتا ہے. یہ ایک جملے میں فرمایا کہ اے وحشت ناک قبروں کے رہنے والوں، اے وحشت ناک گھروں کے باشندوں، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں. اب دنیا میں کسی بھی آرام دہ بستر پر سوتے تھے، اس وقت تو خاک پر سوتا ہے، چاہے وہ ملینر تھا یا وہ غریب تھا، سب کی قبر ایک ہی طرح ہوتی ہے، سب میں ایک ہی طرح کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں ہوتا. یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. دنیا میں پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے، 10 گارڈز آگے 20 گارڈز پیچھے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آتا تھا، لیکن اب یہاں پر تم اکیلے ہو، تنہا ہو. انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہارے اتباع میں پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. فاما الدور فقد سکنت، تو وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے تو نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. واما الازواج فقد نکحت، تمہارے بہت سے جو شریک حیات تھے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. واما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو چھوڑ کے گئے تھے اب وہ تمہارا کہاں رہا، وہ بھی ورثاء میں تقسیم ہو گیا. تو کہا ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو ہمارے پاس تھیں. فما خبر ما عندکم، وہاں کی کیا خبریں ہیں، کیا حالات ہیں وہاں کے. اچھا قبر کا حال تو مردہ جانے، کون بتائے کہ وہاں کی کیا خبریں ہیں. تو امالو فرمایا کہ ثم التفت الى اصحابہ، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا امالو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے. اور ایک جملہ کہ یہ سب مل کر کہیں گے فإن خیر الزاد التقوی، یعنی دنیا میں جھوٹی عزتیں سب یہیں چھوڑ دیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں آیا، نہ دولت نہ رشتہ دار، کچھ نہیں، جو کچھ تقویٰ کے لیے کیا تھا، یعنی تقویٰ کی نیت سے کیا تھا، چاہے وہ حقوق اللہ کو ادا کیا تھا یا بندوں کے حق کو ادا کیا تھا، وہ قبر میں ساتھ آ گیا ہے، وہی مددگار ہے. کاش اسی پہ محنت کریں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا واقعی بڑے غور سے ساری آڈینس بھی ہے، نہیں بڑے انہماک سے سن رہے تھے ماشاءاللہ سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع پسند کیا جاتا ہے. ڈر بھی کہیں خاموش ہو گئے، آج بہت خاموش ہے، روزہ بہت اچھا گزرے گا الحمدللہ. تو بس آج ہم اسی سے اختتام کرتے ہیں. اپنے شہید پروفیسر سبت جعفر صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں نبی سے ملاقات کو،
جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. تو بس اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.